الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله عز وجل وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون قال النبي صلى الله عليه وسلم قد تركتكم البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك حاضرین جمعہ برادران اسلام، ہمارے دینی اور ملی بھائیوں، ہر طرح کی حمد اور ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ساری دنیا اور اس کی کل موجودات کا اکیلا خالق اور مالک ہے۔ درود و سلام نازل ہو اللہ تعالیٰ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر، خصوصاً خاتم الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ لوگوں سے مل کر، اور اچانک مجھے قرآن مجید کی ایک آیت یاد آئی کہ میں اس کی روشنی میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں۔ سورہ یونس کی آیت ہے فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ آپ ایک اصول سمجھ لیں، دین اسلام کی حقیقت اللہ تعالیٰ کی کتاب اور رسول کے فرمان کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اگر کچھ نظر آتا ہے تو وہ اس کے مشتقات ہوتے ہیں، یعنی استفادہ کرنے والی خارجی چیزیں، مگر بنیادی طور پر دین دو چیزوں کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے نبی کا فرمان، اور اس کی تین حیثیت ہے۔ نبی کو اتنا مرتبہ کیوں دیا جاتا ہے؟ نبی کا مرتبہ ایک تو اشعار کی دنیا میں ہوتا ہے، شعر شاعری کی دنیا میں، ایک سلام پڑھنے کی دنیا میں، ایک آپ کا نام آ جائے تو انگوٹھا چوم لینے کی دنیا میں، مگر اس سے تکمیل رسالت اور اس سے محبت رسول کے فطری تقاضے پورے نہیں ہوتے۔ رسول کی جو حیثیت ہے وہ قائد کی ہے،
امام کی ہے، رہنما کی ہے، اور یہی نہیں، قائد وہ بھی ہوتا ہے جس کو کسی قوم نے بنا دیا ہو، رہنما وہ بھی ہوتا ہے جس کو کسی قوم کے فرزندوں نے منتخب کر لیا ہو۔ رسول کی حیثیت اس سے بھی بڑھ کر کے ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نمائندہ چنا ہے، ہم نے آپ نے نہیں چنا ہے، اور جس چیز کا انتخاب اللہ تعالیٰ کر دے وہ امر تشریعی پر واقع ہوتا ہے۔ ایک اکتسابی چیز ہوتی ہے کہ ہم اپنی محنت سے کسی چیز کو حاصل کر لیں، اور ایک چیز ہوتی ہے تکوینی، تشریعی، یعنی آپ چاہے جتنا کوشش کریں آپ کو نہیں ملے گا، جسے اللہ تعالیٰ چاہے گا اسے دے دے گا اور اسے وہ چیز مل جائے گی۔ تو یہ نبوت اللہ کے رسول کے چاہنے سے نہیں ملی، یہ تشریعی ہے، تکوینی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منصب نبوت کے لیے آپ کا انتخاب کیا۔ یہ اتنا بڑا فضل ہے جس کا شکریہ قیامت تک لوگ ادا نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے طور پر منتخب کیا۔ ایک بات آپ جان لیں، اگر کوئی آدمی کسی علاقے میں اپنے کو نمائندہ ثابت کرنا چاہے، ایم ایل اے بننا چاہے، ایم پی بننا چاہے، پردھان بننا چاہے، تو جب وہ پرچہ داخل کرنے سے پہلے اپنا تعارف لوگوں کے درمیان کراتا ہے تو اس کی زندگی کے تمام رجسٹر کھول دیتے ہیں لوگ، پہلے یہ تھا، پہلے یہ تھا، بعد میں یہ ہوا، درمیان میں یہ تھا، اب یہ ہے، اس کی زندگی کے تمام رجسٹر کھول دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر کسی کمزور آدمی کو اس نے کبھی آنکھ بھی دکھا دیا ہے تو وہ بدلہ اس دن لے لے گا کہ 40 سال پہلے اس نے مجھے آنکھ دکھایا تھا۔ کیوں؟ اس کی تاریخ اس کے سامنے ہے، پیدائش سے لے کر کے اب تک کی زندگی اس کے سامنے ہے، اس لیے وہ اس کھلی کتاب کو پڑھ لیتا ہے۔ رسول کی حیثیت ایسی ہے، دنیا میں جتنے رسول آئے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو پاک دامنی کی زندگی کیوں دی تھی؟ تاکہ اس قوم کے لوگ یا اس قوم کے لوگ ان کو بدنما داغ نہ لگا سکیں۔ اسی لیے سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نبی ہونے سے پہلے، لَبِثْتُ فِيكُمْ یہاں بڑا اصطلاحی جملہ استعمال کیا گیا ہے، یعنی منصب نبوت سے پہلے میں نے جو آپ کو زندگی دی ہے، راہ ہدایت دی ہے، وہ لوگوں کے لیے نمونہ ہے، لوگ اس کا بھی انکار نہیں کر سکتے۔ ایک آدمی یہ ہوتا ہے کہ گناہ کرتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، لیکن اس کو لوگ طعنہ میں کہہ دیتے ہیں بہت پاک دامن مت بنو، جانتا ہوں تم کو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس پاک دامنی کا لباس پہنایا کہ قبل از نبوت بھی آپ کو بے داغ رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی لغزش نہیں ہونے دی کہ امت کبھی آپ کو طعنہ دے سکے۔ فقط لبثت فیکم عمرا من قبل، عمر کا ایک بہت بڑا حصہ اللہ کے نبی نے لوگوں کے درمیان منصب نبوت سے پہلے گزارا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ افلا تعقلون، شعور نہیں تم لوگوں کو، عقل نہیں تم لوگوں کو؟ اس نبی پر تم باتیں کرتے ہو جس کی زندگی کے پہلے حصے کو، جو نبوت سے قبل تھا، میں نے اس میں اپنا سایہ عاطفت رکھا اور آپ کو داغدار ہونے سے میں نے بچا لیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اول اور آخر ہر حصے کو نمونہ بنا دیا۔ پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ سلف کا جو منہج ہے قرآن اور حدیث کے سمجھنے کا، وہ یہی ہے کہ مقام نبوت کی تعین جب ہو جائے، مقام نبوت کی تعین جب ہو جائے تو اب کسی کے لیے چارہ نہیں ہے کہ منصب نبوت کے قریب کسی کو کر دے یا اس مقام پر کسی کو بٹھا دے جو اس کا اہل نہیں۔ اب دنیا میں کوئی ایسی ہستی نہیں جو مقام نبوت کے قریب ہو یا اس منصب کے قریب ہو یا اس منصب کے اہل ہو۔ یہاں تک کہ جنہوں نے مقام نبوت اور منصب نبوت کو دیکھا، پہچانا، ان کا علم اتنا عرفہ ہو گیا، اتنا بلند ہو گیا، مت الجھو بھائی، اس میں مت الجھو،
ان کا مرتبہ اتنا بڑا ہو گیا کہ دنیا کے تمام لوگوں کے علم کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے اور اپنے وقت کا علامہ پیدا ہو جائے، لیکن وہ ادنا درجے کے کسی صحابی رسول کے علم کو نہیں پا سکتا اور ان کے مقام اور مرتبے کو نہیں پا سکتا۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے لوگوں کا دل پیدا کیا، یہ دل جو سینے میں ہوتا ہے، ان اللہ نظر بقلوب العباد، اللہ تعالیٰ نے جب لوگوں کے دل کی طرف دیکھا تو اس میں سب سے بہترین دل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا۔ یعنی دلوں کے اعتبار سے کتنے صاف ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دل پر نظر ڈالی تو اللہ کے نبی کا دل سب سے اچھا پایا، پھر آپ کو پیدا کیا، آپ کو نبی بنایا، پھر اللہ تعالیٰ نے پھر لوگوں کے دل پر نظر ڈالی تو آپ کے ساتھیوں کے دل کو سب سے اچھا پایا، یعنی اصحاب رسول، ان کا دل سب سے اچھا تھے بھیڑ بکری کے چرواہے، ان کا کوئی پیشہ نہیں تھا، مار کاٹ کرتے تھے، لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، دفن کر دیتے تھے، لیکن دلوں کے لحاظ سے وہ صاف تھے، اللہ جانتا تھا ان کو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کا صحابہ چن لیا، ان کے لیے ان کا ساتھی چن لیا۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ان افضل هذه الامه ابرها قلوبا واعمقها علما واقلها تکلفا، ان کے افضل ہونے کا سبب کیا ٹھہرا؟ یہ اللہ کے رسول کے صحابہ یہ دنیا میں سب سے افضل کیوں ہوئے؟ اللہ کے رسول کیوں افضل ہوئے کہ اللہ نے ان کا انتخاب کیا نبوت کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کے رسول نے صحابیت کے لیے اپنے صحابہ کا جو انتخاب کیا تو وہ انتخاب بھی اللہ ہی کی جانب سے تھا، اللہ کے نبی نے اپنے طور پہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے انتخاب کیا۔ اپنے طرف سے آپ نے کسی کو ابو بکر نہیں بنایا، اپنی طرف سے کسی کو عمر نہیں بنایا، بلکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے تھا۔ کیسے تھا؟ اللہ کے رسول دعا مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دونوں عمروں میں کسی عمر کو اسلام کی توفیق دے دے۔ دو عمر کون تھے؟ ایک عمر بن خطاب، ایک عمر ابن ہشام۔ خطاب وہ ہیں جن کو عمر فاروق کہتے ہیں، جو کیلنڈر لگا ہوا ہے، عمر الفاروق، یہ ترکیب ذرا سا صحیح نہیں، الف لام وہاں سے نکال دیجئے، عمر فاروق، الفاروق کے پہلے عمر نہ لگاؤ تو الفاروق لکھو، کوئی فاؤنڈیشن بناؤ، اور جب عمر لگا تو عمر بن الخطاب یا عمر فاروق۔ عربی رسم الخط میں پڑھنا اور املا آنا ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عمر بن خطاب اور عمر ابن ہشام، یہ دونوں بڑے طاقتور تھے، تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کس کا دل بہتر ہے۔ اللہ کے رسول دعا مانگ رہے ہیں کہ دونوں عمر میں جو بہتر ہو اللہ تعالیٰ اس دین کے لیے انتخاب کر لے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کا انتخاب کر لیا۔ ابو جہل جس کا نام عمر تھا، باپ کا نام ہشام تھا، اس کا انتخاب نہیں ہوا، وہ بدقسمت ٹھہر گیا۔ تو دونوں عمر میں ایک عمر کو عمر فاروق کا لقب مل گیا، اسلام کی دولت مل گئی، اور ایسے ہی نہیں ملی، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کا انتخاب کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قیدیان بدر کا معاملہ آیا، جنگ بدر میں جو قیدی گرفتار ہوئے، تو اللہ کے رسول نے ازراہ مشورہ پوچھا کہ قیدیان بدر کے لیے کیا کیا جائے، تو کچھ لوگوں نے کہا فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے۔ جنگ میں قیدی گرفتار ہوتے ہیں نا، تو ان قیدیوں میں بہت سارے قیدی آئے تھے، تو اللہ کے نبی مشورہ کر رہے ہیں کیا کیا جائے، تو کسی نے کہا کہ ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے، کسی نے کہا کہ ہمارے بچے ان پڑھ ہیں، ان کو پڑھانے لکھانے کے لیے رکھ لیا جائے، اور کسی نے کہا کہ نہیں، یہ پرانے مدعی ہر دم نیا فتنہ اٹھائیں گے، مناسب ہے اللہ کے رسول کہ ان کا قتل کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فدیہ لے کر اور بچوں کو تعلیم کے عوض میں ان کو چھوڑ دیا، رہا کر دیا، مگر قرآن کی آیت نازل ہو گئی، ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى یسخن فی الارض۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کسی نبی کے لیے جائز نہیں ہے کہ تمہارے پاس قیدی گرفتار ہو کر کے آئیں اور بغیر بدلہ لیے آپ ان کو چھوڑ دیں۔ اس وقت کی نزاکت یہ تھی، گویا کہ یہ قرآن کی آیت نازل ہو رہی عمر کے رائے کے موافق، عمر کے نظریے کے موافق،
اب جو آدمی قرآن پڑھے گا جب اس آیت پر پہنچے گا اس کو پس منظر معلوم ہوگا تو وہ جان جائے گا کہ اللہ کے رسول کو جنہوں نے مشورہ دیا، آپ نے مشورہ لیا، لیکن اس میں قرآن کی آیت خود اللہ کے رسول کے خلاف نازل ہو رہی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ۔ اللہ تعالیٰ کبھی رسول سے ایسی غلطی کروا دیتا ہے تاکہ وہ امت کے لیے ایک نمونہ رہے کہ ہینڈل کرنے والا صرف اللہ ہے۔ تحویل قبلہ کا حکم ہو رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں صحابہ رسول کے ساتھ، منہ کدھر ہے؟ فلسطین کی طرف، بیت المقدس کی طرف، اور عین حالت نماز میں یہ حکم آ گیا کہ قبلہ کو تحویل کر دو، قبلہ تبدیل کر دو۔ اللہ کے رسول نے حالت نماز میں مدینہ سے دکن جانب کعبہ ہوتا ہے گھوم گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ۔ اللہ تعالیٰ نے یوں ہی حکم نہیں دے دیا، وہی قبلہ پرانا تھا پڑھتے رہتے، اللہ تعالیٰ نے وجہ بتائی، اس وجہ سے میں نے تحویل قبلہ کیا، إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، تاکہ اللہ جان لے کہ تم میں رسول کی اتباع کرنے والے لوگ کتنے ہیں۔ رسول ایسے ہی نہیں آ گئے ہیں، رسول نے جن چیزوں کو حرام و حلال کیا ہے اس کے ذریعے اللہ جاننا چاہتا ہے کہ تم رسول کو کتنا مانتے ہو۔ ڈھولک بجانے سے رسول کا ماننا نہیں ہو گیا، نام آ جانے پر آفت طاری ہو جائے اس کا نام محبت رسول نہیں ہے، نام آ جانے پر آنکھیں بند ہو جائیں اور انگلیاں آنکھوں کا مساج کرنے لگے اس کا نام محبت رسول نہیں ہے۔ محبت رسول تو یہ ہے کہ حکم آ گیا مڑ جاؤ، حکم آ گیا بیٹھ جاؤ، عین نماز کی حالت میں حکم آ گیا کہ قبلہ تبدیل کرو، گھوم گئے۔ اللہ کے نبی خطبہ دے رہے ہیں، ایک آدمی پہنچا، اللہ کے رسول کے منہ سے کوئی بات نکل رہی تھی جس میں یہ جملہ تھا بیٹھ جاؤ لوگوں بیٹھ جاؤ حاضرین۔ ایک صحابی رسول مسجد کے گیٹ پہ بیٹھ گئے، نماز کی فراغت کے بعد پوچھا اللہ کے نبی نے ایسا کیوں کیا؟ کہا اللہ کے رسول ہم کچھ نہیں جانتے، ہم نے تو آپ کے زبان فیض سے یہ جملہ سنا کہ لوگوں بیٹھ جاؤ، میں بیٹھ گیا۔ اطاعت رسول یہ ہے کہ فوراً اس کو تسلیم کر لو، اس کی حجت، اس کا کیل و کال، عقل میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی ہے، یہ مناطقہ اور فلاسفہ کا کام ہے، ہمارا آپ کا کام اطاعت ہے۔ اگر عقل ہی میں آنے کی چیز ہے تو بہت سی چیزیں عقل میں نہیں آتی۔ بتاؤ، نماز پڑھنے کی حکمت عقل میں آتی ہے؟ ہر آدمی سوچتا ہوگا یار اس نماز پڑھنے سے کیا فائدہ ہے، ویسے ہی بیٹھ کر عبادت کر لے، رکوع سجدے کی کیا ضرورت ہے، نہیں سمجھ میں آتا۔ موزے پر مسح کرنے کی علت سمجھ میں آتی ہے؟ نہیں آتی، کیوں مسح کیا جائے؟ اچھا آتی بھی ہے کہ مسح کیا جائے تو مسح نیچے کیا جائے، چونکہ زمین کی طرف پیر کا وہ حصہ زیادہ چلتا ہے، دھول گرد و غبار زیادہ نیچے لگتا ہے، لیکن مسح کا حکم یہ ہے کہ اوپر سے کیا جائے۔ تو عقل میں نہیں آ رہا ہے تو آپ نہیں مانیں گے، دین کو عقل سے تولیں گے، دین کو نقل سے تولا جائے گا، دین کو شہادت سے تولا جائے گا، دین کو حجیت سے تولا جائے گا، دین کو اسباب و علل سے نہیں، دین کو نصوص شرعیہ سے تولا جائے گا۔ نصوص میں بات ہے کہ نہیں؟ یا اقرب الی النصوص، نص صریح کے قریب ہے یہ بات کہ نہیں؟ دین کو کبھی عقل سے اگر تولا جاتا تو حضرت علی کہتے ہیں کہ میں تو یہی کہتا نا کہ اوپر سے مسح کرو، اوپر سے مسح کرو، نیچے سے مسح کرو، چونکہ وہ زمین کی طرف رہتا ہے، لیکن نہیں، اللہ کے رسول نے کہا کہ اوپر مسح کرو۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ خواتین آئیں، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول جب ہم چلنے لگتے ہیں تو ہماری چادریں جو ہیں، جس کو اس زمانے میں عورتیں نقاب کے طور پر استعمال کرتی تھیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یدنین علیہن من جلابیبہن، وہ گھونگھٹ جو کاڑھا جاتا ہے اصل میں پردہ وہی تھا، جلابیبہن، یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے آنچل کو، اپنے عبایا کو اور اپنے آپا کو یا اپنے چادر کے پلو کو جو اوپر سے کھینچ کر اور اپنے سینوں پر پھیل لیا جاتا ہے، اصل پردہ تو وہی تھا، حجاب وہی تھا، یدنین علیہن۔ اور جو بڑی یمنی چادریں ہوتی تھی جب عورتیں اس کو اوڑھ لیتی تھی تو اس کے بعض کنارے زمین پر رگڑتے تھے۔ تو پوچھا عورتوں نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ہم ایسے راستے سے گزرتے ہیں کہ وہاں گندگی ہوتی ہے اور ہماری چادریں گندی ہو جاتی ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم وہاں سے ہٹ کر کسی ایسی زمین سے گزرو گے جو پاک ہوگی تو وہی زمین تمہارے چادر کو پاک بھی کر دے گی۔
بعض صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم کبھی ننگے پاؤں چلتے ہیں تو ہمارا پیر گندا ہو جاتا ہے، چونکہ زمین کا وہ حصہ گندا ہوتا ہے، ناپاک ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ جب تم کسی صاف ستھری زمین سے آگے گزرو گے تو صاف ستھری زمین جو ہے وہ گندی ناپاک زمین پر چلنے والے پیر کو صفائی دے دے گی۔ بعض چیزوں کی صفائی بھی بڑی عجیب ہوتی ہے، آپ کی عقل میں نہیں آئے گی۔ حرم شریف میں وہاں کی ڈیوٹی کرنے والی پولیس جوتا پہن کے نماز پڑھ لیتی ہے۔ اب ہندوستان کے مسلمانوں کو اگر بتا دیا جائے کہ جوتا پہن کے نماز پڑھنا بھی سنت ہے، عام نمازیں پڑھنا بھی جائز ہے، جنازے کی نماز میں حکم دیا اللہ کے رسول نے یہود کی مخالفت کرو، اور نمازوں کے لیے بھی حکم دیا یہود کی مخالفت کرو، اس لیے کہ وہ بغیر جوتے کے نماز پڑھتے تھے۔ تو یہ علماء لوگ کیا کہنے لگے کہ دیکھ لو ان غیر مقلدین کو، یا اب یہ جوتا میں نماز پڑھوا رہے ہیں۔ ارے ہمارے باپ کا مذہب نہیں ہے، یہ صحیح سند سے ثابت ہے۔ علامہ البانی نے کتاب الصلاح میں اس کا ذکر کیا ہے اور تمام حدیثوں کو جمع کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی مخالفت میں جوتے میں نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ جنازہ بھی جوتے میں پڑھ سکتے ہیں اور نمازیں بھی جوتے میں پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، ایک دفعہ اللہ کے نبی خود نماز پڑھا رہے تھے اور جوتے میں تھے، جوتا ناپاک تھا، آپ کو روکا گیا، بذریعہ جبریل آپ کو منع کیا گیا، آپ نے اپنا جوتا اتار دیا۔ لیکن جتنی نماز جوتے میں پڑھے تھے اتنی نماز تو لوٹائی نہیں گئی۔ کیا یہ بات عقل میں آتی ہے؟ نہیں آتی ہے۔ اچھا، جوتے کی صفائی کیسے ہوتی ہے؟ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی ہمارے جوتے اگر ناپاک ہو جائیں تو کیسے صاف کریں؟ تو آپ نے کہا اس کو مٹی میں رگڑ دو۔ تو کپڑے کی صفائی ہے کہ پانی سے رگڑ دو، پانی سے دھلو۔ چمڑے کا جوتا ہوگا تو پانی سے دھلیں گے، نرما واشنگ پاؤڈر استعمال کریں گے کہ سرف ایکسل استعمال کریں گے، کہاں سے دھلیں گے اس کو؟ لیکن انسان کی عقل تو یہی کہہ رہی ہوگی کہ جیسے کپڑا ناپاک ہوتا ہے ویسے اگر جوتا ناپاک ہو گیا تو ویسے دھلنا چاہیے۔ مگر اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ ہوا جو فضا میں ہوا بہ رہی ہے تمہارے جوتے کو پاک کر دے گی، یہ مٹی جو زمین کے پاک حصے ہے اس پر رگڑ دو گے، گھاس پھوس جس پر تم چلتے ہو اس پر رگڑ دو گے تو جوتا پاک ہو جائے گا۔ نہیں عقل میں بات آتی لیکن پاک ہو جائے گا۔ ہمارے نبی کو حکم ہے، ہماری عقل میں آئے نہ آئے پاک ہو گیا۔ اسی طریقے سے بہت سارے امور دین ایسے ہیں جو ہماری عقل میں نہیں آتے لیکن نصوص ہیں، دلائل موجود ہیں، ان دلائل کے بنا پر یہ بات مانی جائے گی کہ ایسا کر لینا چاہیے۔ میرے بھائی، آج آپ امت میں دیکھتے ہوں گے بہت سارے فتاوے ایسے ہیں جو نصوص شرعیہ کے خلاف، نصوص شرعیہ سمجھ رہے ہیں، شریعت کی دلیلوں کے خلاف ہیں۔ اگر ان فتاووں کا ذکر کر دیا جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ مخالف ہیں علماء کے، صحابہ کے، بزرگان دین کے، ان کے مخالف۔ بھائی بات یہ نہیں ہے، میں تو آپ کا نہیں مخالف ہوں، ایک جوتا سلنے والے موچی کا مخالف نہیں ہوں اگر اس کے پاس دلائل موجود ہیں تو۔ اسلام میں مساوات اور برابری ذات پات کے نام پر نہیں ہے، علم و فضل کی بنیاد پر آدمی افضل اور مفضل ہوتا ہے۔ علم اور فضل کی بنیاد پر بلال حبشی اللہ کے نبی کے مؤذن ہو سکتے ہیں، علم و فضل کی بنیاد پر ابو بکر ہو سکتے ہیں، فقہ و فراست کی بنیاد پر عمر کو الفاروق کہا جا سکتا ہے، اور صحابہ کرام کے تفضل کو امت کا سب سے بڑا تفضل اس بنا پر کہا جا سکتا ہے کہ اللہ نے ان کا انتخاب کیا کہ محمد کے اتنے صحابہ اور اتنے ساتھی ہوں گے۔ ہمیشہ نصوص کی موجودگی میں مضبوطی اور قوت آتی ہے۔ جس گروہ کے پاس مضبوطی ہو وہ گروہ مضبوط ہے، دلائل کے لحاظ سے نہیں رکھتے ہیں، دلیلوں کی کچھ سند اس پہ اڑتے ہیں۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے شعر کہا تھا، نہیں رکھتے ہیں دلیلوں کی کچھ سند اس پہ اڑتے ہیں، عجب دانا مقلد ہیں کہ بے ہتھیار لڑتے ہیں۔ یعنی انسان کے پاس، اہل علم کے پاس ہتھیار علم ہوتا ہے۔ اگر دلائل آپ کے مضبوط ہیں، قوت استشہاد مضبوط ہے تو آپ کا پلڑا بھاری رہے گا، اور اگر آپ قوت میں کمزور ہیں، دلائل کی قوت میں کمزور ہیں تو آپ کی اقلیت اور اکثریت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، جو گروہ جس راستے پر ہوتا ہے وہ مگن ہوتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں اصول یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ۔ ابراہیم علیہ السلام، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک پیغمبر بھی ہیں اور پوری امت بھی ہیں۔ ایک آدمی پوری امت ہے اور ایک آدمی پیغمبر بھی۔
اگر کوئی آدمی ساری دنیا میں اکیلا حق پر قائم ہو تو ہی الجماعہ، جو حدیث میں آیا ہے کہ وہ جماعت ہے، وہی حق جماعت ہوتا ہے۔ جماعت بہت سارے لوگوں کا نام نہیں ہوتا، وہ لغوی معنی ہے۔ شرعی معنی یہ ہے کہ جو حق پر ہو وہ پوری جماعت ہے، اور جو حق سے الگ ہو جائے، کٹ جائے، غصہ ان کا غصہ سیل، جیسے خس و خاشاک ہوتے ہیں، دریا میں بہتے ہیں۔ جب بارش ہوتی ہے، دریا بہنے لگتا ہے، سمندر بہنے لگتا ہے، تو اوپر پھین بہتا ہے، خس و خاشاک بہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی حیثیت خس و خاشاک کی ہے، جو شریعت کو نہیں مانتے، شریعت سے مستغنی اور بے نیاز ہوتے ہیں، اور بہت بڑی تعداد میں ہوں گے قیامت کے قریب وہ لوگ، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس وقت ان کی حیثیت خس و خاشاک کی ہوگی، جیسے فین بہ رہا ہے، اس کی کوئی ویلو نہیں، کوئی جھانکر آ گیا، کوئی کانٹا آ گیا، کوئی پیڑ آ گیا، اس کو پھنسا کے روک لیتا ہے۔ ایسے ہی مسلمانوں کے سامنے چھوٹے چھوٹے لوگ، کمزرف لوگ آئیں گے اور ان کو باندھ دیں گے اور ان کو مقید کر لیں گے، ان پر تالہ بندی کر دیں گے، کوئی حیثیت آپ کی نہیں ہوگی۔ مضبوطی جو ہے سنت سے ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ احکام اور مسائل جس میں نصوص وارد ہوں، ان کی موجودگی میں کوئی سمجھوتا امت اگر کرے گی تو وہ قوم ہمیشہ گمراہ ہوگی۔ جن لوگوں نے اپنے نبی کا طریقہ چھوڑا وہ ناکامیاب ہوئی، اور جن لوگوں نے اپنے نبی کے طریقوں کو، جس زمانے میں جو بھی نبی آئے ہیں ان کے طریقے، یہود کیسے گمراہ ہوئے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ یہود 71 فرقوں میں تقسیم ہوئے، جس میں 70 جہنم میں، نصارہ 72 میں تقسیم ہوئے جس میں 71 جہنم میں، اور میری امت 73 میں تقسیم ہوگی، 72 جہنم میں جائے گی، ایک جنت میں جائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا وہ کون ہوگے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما انا علیہ واصحابی، اور ایک حدیث میں ہے ما انا علیہ الیوم واصحابی، اور ایک جگہ وہی الجماعہ کا لفظ آیا ہے، یہ وہی حق پر قائم رہنے والا گروہ اور جماعت ہوگی۔ اب حق کیا ہے؟ حق کتاب و سنت ہے۔ کتاب و سنت کو آپ قیامت تک ڈھونڈیے، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے آبا و اجداد نے اس کو پا لیا تھا، یہ کبھی بھی ضروری نہیں۔ امام مالک، میں بھی راستے میں ذکر کر رہا تھا، امام مالک نے جب موطا امام مالک لکھی، حدیث کی کتاب، سب سے پہلے امام شافعی نے الام لکھی، پھر امام مالک نے عباسیوں کے دور میں، وہ زمانہ تھا ہارون رشید اور مامون رشید وغیرہ کا، اس زمانے میں امام مالک نے موطا لکھی، تو وقت کے بادشاہ نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کو سرکاری قانون بنا دیا جائے، خانہ کعبہ میں لٹکا دیا جائے۔ امام مالک نے کہا نہیں، بہت سے علماء ہمارے بعد آئیں گے جو ہماری نقل کی ہوئی حدیثوں کی تضعیف کر سکتے ہیں، اس کی تحسین کر سکتے ہیں، بہت بڑے بڑے جید علماء ہوں گے، ان کے پاس رجال کا علم ہوگا، حدیث کا علم ہوگا، ممکن ہے کہ جو حدیثیں میں نے نقل کی ہیں ان کی سندیں ضعیف ہوں، اس لیے اس کو تعزیرات کی دفعات میں نہیں شامل کیا جا سکتا۔ میرے بھائیوں، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قیامت تک دنیا علم حدیث اور علم قرآن کی تحقیق کرے گی۔ جو چیزیں نصوص سے ثابت ہوگی، آبا و اجداد کا دین ہمارے لیے بنیاد نہیں ہے کہ ہمارے دادا اس راہ پر تھے، ہمارے باپ اس راہ پہ تھے، انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم لمقتدون۔ یہی بات تو کفار مکہ نے کہا تھا کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین کو اسی پر پایا تھا، اسی پر قائم پایا تھا، لمقتدون آباءنا، ہم نے اپنے آبا و اجداد کو، ان کے جو اثر تھے، جو ان کی تاریخ تھی، وہ یہی تھی جس راہ پر ہم ہیں۔ یہ جواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دیا گیا تھا، یہ جواب معقول نہیں تھا۔ معقول یہ ہے کہ کسی کا آبائی دین قابل قبول نہیں، ہاں اگر اس میں حق کی آمیزش ہے تو کچھ حصے اچھے ہیں، کچھ حصے برے ہو سکتے ہیں، لیکن 100% کسی کا آبائی دین دین نہیں ہو سکتا۔ دین ہمارا آبائی نہیں۔ اگر یہی بات عمر کہتے تو اسلام لاتے، یہی بات ابو بکر کہتے تو اسلام لاتے کہ ہمارے باپ دادا کا دین اور تھا؟ نہیں، ہمارا دین جب اللہ کا رسول پیدا ہوا، اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، سارے دین اٹھا دیے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قد ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا، یہ حدیث سنن ترمذی، ابو داؤد وغیرہ میں وارد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، دیکھیے کتنا واضح جملہ ہے، قد ترکتکم علی البیضاء۔ لوگوں، بیضا کس کو کہتے ہیں؟ ہم لوگ روز بولتے ہیں نا بیضا، انڈا۔ انڈا کو انڈا اس لیے کہا گیا، بیضا اس لیے کہا گیا کہ وہ سفید ہوتا ہے، عربی زبان میں سفیدی کو کہتے ہیں۔ اسی لیے حجر اسود کے بارے میں آیا ہے لبن الحجر الاسود بیاضا من اللبن فسودته خطایا بنی آدم۔ یہ حجر اسود جب جنت سے لایا گیا تو یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، لیکن بنو آدم کے گناہوں نے گناہ چومتے چومتے اس کو کالا کر دیا۔ لبن الحجر الاسود بیاضا من اللبن فسودته خطایا بنی آدم، آدم کی اولاد کے گناہوں نے اس کو کالا کر دیا۔
تو یہ جو سفید ہوتا ہے، سفیدی ہوتی ہے، اسی سفیدی کو عربی زبان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ استعمال کیا، قد ترکتکم علی البیضاء، میری امت کے لوگوں سنو، یہ میری شریعت کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی رات تم کو دی جائے اور وہ رات مثل دن ہو، قد ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا، یعنی اس کی راتیں جو ہیں اس کے دن کی طرح ہیں، جیسے دن کی روشنی ہوتی ہے ویسے رات، گویا ہماری شریعت اتنی زیادہ کھلی ہوئی ہے، اتنی زیادہ واضح ہے، لا یزیغ عنہا بعدی الا ہالک، اس راستے کو قبول نہ کرنے والا ہی آدمی گمراہ ہوگا، جو اتنی روشن راستے کو، اتنی نیشنل شاہراہ کو، اتنے کھلے ہوئے کلین چٹ روڈ کو چھوڑ کر دوسرے روڈ پہ چلا جائے، وہی آدمی گمراہ ہوگا جو اس حق کو جاننے کے بعد جان بوجھ کر غلط راستہ استعمال کرے گا۔ جب شریعت کو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں لیلھا کنہارھا، میری شریعت کی مثال ایسے ہے جیسے اس کی راتیں اس کے دن کے مانند ہو جائیں، جیسے دن کی روشنی ہے، اس روشنی کا انکار کوئی آدمی نہیں کر سکتا، وہی کرے گا جو نابینا ہوگا، یعنی اندھا ہوگا، تو جو آدمی شریعت سے اندھا ہوگا وہی شریعت کا منکر ہوگا، اتنی روشن شاہراہ پر میں نے تم کو چھوڑا ہے۔ میرے بھائیوں، بات اصل یہ ہے کہ سنت، شریعت اور اس کے منہج کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جس دن ہم یہ سمجھیں گے کہ ہمارے دین کا ماحصل قرآن و حدیث ہے، اس دن تمام جو صلیبیں ہمارے اوپر پڑی ہوئی ہیں ٹوٹ جائیں گی۔ جب ہم اپنے علماء سے دلیل مانگنے لگیں گے کہ مسئلہ آپ نے جو بتایا ہے اس کی دلیل کہاں ہے، جس دن آپ مانگنا شروع کریں گے اس دن پیٹ میں کھلبلاہٹ مچ جائے گی، اس دن انقلاب پیدا ہو جائے گا کہ لوگ دلیلوں کا مطالبہ کرنے لگے۔ دلیل جو ہوتی ہے، برہان جو ہوتی ہے، یہ انسان کے قلب و جگر کے تالے کو کھول دیتی ہے۔ دیکھیے، امت میں بہت سے بڑے بڑے اکابر علماء پیدا ہوئی، آج اختلاف کے اسباب میں ذکر کر رہا ہوں، ہمارا منہج سمجھنا ہے۔ میں بطور تمثیل ایک مسئلے کا ذکر کرتا ہوں۔ کسی عورت کا شوہر گم ہو جائے تو وہ کتنے دن انتظار کرے گی اپنے شوہر کا؟ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ اپنی کتاب بہشتی زیور میں علماء کے 3 قول نقل کرتے ہیں، اور حیلہ ناجدہ وغیرہ ان کی کتاب ہے، اور تمام کتابیں ہیں، سینکڑوں کتابیں ہیں ان کی، جہاں گاہے بگاہے ذکر آتا رہتا ہے۔ کسی عورت کا شوہر گم ہو جائے تو وہ 90 برس انتظار کرے گی، ایک قول ہے۔ دوسرا قول ہے کہ 100 برس انتظار کرے گی، اور تیسرا قول ہے 120 برس انتظار کرے گی۔ اب اگر مان لیجیے کسی عورت کی شادی، کسی لڑکی کی شادی 25 سال کی عمر میں ہوئی، اور 5 سال کے بعد اس کا شوہر گم ہو گیا، وہ 30 سال کی ہو گئی، تو انتظار کتنے دن کرے گی؟ سب سے لاسٹ والے، پہلے والے قول پر آئیے، 90 برس۔ 90 برس جب وہ انتظار کرے گی اپنے گم شدہ شوہر کا، تو کتنی عمر ہو گئی اس کی؟ 120 ہو گئی ایسے ہی، اور 120 سال کے فتوے پر عمل کرے گی تو اس کی عمل کتنی ہو جائے گی؟ 150 برس، چونکہ 30 تو ہو ہی چکی تھی۔ تو فقہ حنفیہ کا مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مسئلے کے تحت 90 برس وہ گم شدہ شوہر کا انتظار کرے گی وہ عورت، اس کے بعد کسی شرعی عدالت میں مقدمہ دائر کرے گی، قاضی اس کے مالہ و مالے کو سمجھے گا، اس کے احوال سے واقفیت حاصل کرے گا، پھر اس کے نکاح کو فسخ کرے گا، پھر وہ عدت میں بیٹھے گی، اب اسے اجازت دی جائے گی کہ وہ دوسرا نکاح کرے۔ اب اس کی عمر کتنی ہو جائے گی؟ اتنے سارے مرحلوں سے گزرنے کے بعد اس کی عمر کتنی ہو جائے گی؟ تو بھائی، میں نے اس میں امام ابو حنیفہ کا قصور نہیں، نعوذ باللہ، یہ ہماری عقل کا قصور ہے۔ پہلے تو یہ ثابت ہونا چاہیے کہ امام ابو حنیفہ نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ نہیں، یا ان کے نام پر فرضی گڑھ لیا گیا ہے، لیکن کتب میں موجود ہے اور ان کے حوالے سے موجود ہے، تو ہم تو یہی کہیں گے نا ممبر سے کہ ان کے نام سے منسوب ہے، لیکن میں ان کو داغدار نہیں کہتا ہوں۔ جس نے منسوب کیا ہے اس کی ذمہ داری ہے ان تک سند پہنچانا، میری ذمہ داری نہیں ہے۔ میں تو ناقل ہوں، بات کو نقل کر رہا ہوں، اور نقل کفر نہ باشد، کفر کا نقل کرنا کفر نہیں ہوتا ہے، کسی غلطی کا نقل کرنا خود غلطی نہیں ہوتا۔ اب دیکھیے، اتنی مدت گزارنے کے بعد وہ دوسرا نکاح کرنے کی اجازت دے گا وہ حاکم یا عالم جس کے پاس یہ مسئلہ گیا ہے۔ اب یہ مسئلہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ کیوں خلاف ہے؟ اس کی علت ڈھونڈیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی عام عمر 60 اور 70 کے بیچ ہوگی، تو 90 برس انتظار کا حکم کس نے دیا؟ ہم نصوص کے خلاف گئے، تبھی یہ مصیبت آئی ہمارے اوپر۔
حضور نے کہا کہ میری امت کی عام عمریں 60 اور 70 کے درمیان ہوگی۔ اب کوئی آدمی 20 سال میں مر گیا، کوئی 80 میں مر رہا ہے، کوئی 100 تک پہنچ جاتا ہے، کوئی اس سے زیادہ چلا جاتا ہے، اور کوئی 10-15 سال میں مر جاتا ہے، کوئی 30-40 سال میں۔ تو پوری امت کا جو اوسط ہے وہ 60 اور 70 ہے، درمیانی عمر 60 اور 70 ہے۔ تو یہ فتویٰ ہی شریعت کے اس نص کے خلاف ہو گیا۔ جب ہم نص کے خلاف نہ چلے ہوتے تو ہم بھٹکتے نہ۔ جب میرے نبی نے کہہ دیا کہ میری امت کی عام عمر اتنی ہوگی تو ہم بھٹکنے کیوں لگے؟ یہ وجہ ہوتی ہے منہج نہ سمجھنے کی وجہ سے ٹاواٹوئیاں مارنے کی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی ایک کتاب ہے رفع الملام، جو علماء و طلباء کے لیے بڑی فائدہ مند کتاب ہے، اس کا اردو ترجمہ بھی ہندوستان میں ہوا ہے۔ امام ابن تیمیہ نے رفع الملام میں کسی عالم زمانہ کے فتویٰ دینے کے سلسلے میں 3 اہم باتیں نقل کی۔ کبھی کبھی زمانے کا بہت بڑا عالم اور امام جو اس سے غلطی ہو جاتی ہے فتویٰ دینے میں، تو اس کی 3 بڑی علتیں انہوں نے بیان کی ہیں۔ یوں تو اسی کتاب کے دوسری جگہ پر اور بھی علتیں بیان کی ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے 3 یا 4 علتیں رکھتا ہوں۔ جب کبھی کوئی عالم زمانہ، عالم وقت کوئی ایسا فتویٰ دے جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو، تو اس میں وہ معذور ہوتا ہے، اس کے سامنے کچھ شرعی عذر ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو جاہل متبعین ہوتے ہیں، یہ اس چیز کو پکڑ کر اس پر قائم ہو جاتے ہیں، اور وہ ائمہ کرام بیچارے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں معذور ہوتے ہیں، ان کی خطا نہیں ہوتی، ان کا قصور نہیں ہوتا۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ علماء کے فتویٰ کے غلط واقع ہونے کے چند اسباب میں سے پہلا سبب یہ ہے کہ کسی عالم نے کوئی ایسا فتویٰ دیا جو قرآن و حدیث کے خلاف ہے، تو اس کا پہلا سبب یہ ہو سکتا ہے کہ اس عالم وقت یا محدث وقت یا فقیہ وقت کے سامنے فتویٰ دیتے وقت کوئی حدیث یا قرآن کی آیت محفوظ نہ رہی ہو، تب وہ آدمی کوئی غلط فتویٰ دے سکتا ہے۔ جس وقت وہ فتویٰ دے رہا ہے، فتویٰ دیتے وقت اس کے سامنے نصوص شرعیہ موجود نہ رہے ہو، پہلی علت۔ دوسرا سبب یہ ہو سکتا ہے کہ جب عالم وقت کوئی فتویٰ دے رہا ہو تو شریعت کا کوئی قاعدہ تو وہاں موجود ہو، کوئی نص یا حدیث تو موجود ہو، کوئی آیت تو موجود ہو، لیکن اس کا وہ معنی نہ ہو جو معنی اللہ کو مطلوب ہے، اس حدیث کا مفہوم اس امام نے غلط سمجھ لیا ہو، اس لیے اس سے فتویٰ دینے میں غلطی ہو گئی، اور ایسا ہوتا ہے۔ 2 سبب۔ تیسرا سبب یہ ہو سکتا ہے کہ اس عالم کو فتویٰ دینے کے وقت وہ حدیث یاد نہ رہی ہو، پہلے وہ کسی وقت یاد رہی ہو، بعد میں خطا یا نسیان کی بنیاد پر وہ حدیث اس کے ذہن سے نکل گئی ہو، اس لیے اس سے خلاف شریعت یا خلاف نصوص فتویٰ دینے کی بات منظر عام پر آ گئی ہو۔ یہ علت ہوتی ہے کسی عالم کے سامنے کسی مسئلے میں غلط استصواب رائے قائم کرنے کی، ورنہ عالم آدمی جان بوجھ کر کوئی بڑا عالم جان بوجھ کر کبھی کوئی فتویٰ غلط نہیں دے سکتا۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی عمار ابن یاسر، وہ جنوبی ہو گئے، اللہ کے رسول نے ان کو ایک سفر میں بھیجا، وہ جنوبی ہو گئے، ناپاک ہو گئے، تو ناپاکی میں پانی نہ مل رہا ہو تو کیا قاعدہ ہے؟ تیمم کر لیں۔ مٹی بھی جو ہے پانی کے قائم مقام ہو جاتی ہے، تیمم سے غسل جائز، وضو جائز، نماز پڑھنا جائز۔ تو وہ صحابی رسول جو ہے، بعض صحابہ ایسے تھے جو تیمم کے قائل نہیں تھے۔ اب آپ کہہ رہے ہوں گے کہ صحابہ سے بڑا علم ہے مولوی صاحب کا، نہیں، نصوص کبھی کبھی امام وقت کے سامنے نصوص نہیں ہوتی ہیں، اور اس زمانے میں حدیث اللہ کے رسول کے زبان سے نکلے ہوئے جملے بہت سے صحابہ کے سینے میں ہیں، بہت سے صحابہ کو روایت نہیں پہنچی ہے۔ آج تو کتابی شکل میں ہے نا، اس زمانے میں سینوں اور سفینوں میں ہوتا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فتویٰ یہ تھا کہ پانی کی عدم موجودگی میں بھی تیمم جائز نہیں، پانی اگر موجود نہ ہو تو کوئی آدمی تیمم سے غسل نہیں کر سکتا، یہ حضرت عمر کا فتویٰ تھا۔ اور میں یوں ہی نہیں نقل کر رہا ہوں، شاہ ولی اللہ کی کتاب ہے رحمۃ اللہ علیہ، محدث دہلوی، الانصاف فی بیان سبب الاختلاف۔ شاہ صاحب نے اپنی اس کتاب میں ذکر کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جنوبی کے پانی کی عدم موجودگی میں تیمم کے قائل نہیں تھے، حضرت عمر اس کو جائز ہی نہیں سمجھتے تھے، جبکہ قرآن میں ہے فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ،
الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے قرآن مجید میں کہ آپ تیمم کر سکتے ہیں. لیکن عمر کے سامنے اس آیت کا مفہوم نہیں تھا، اس کے خلاف فتویٰ دے دیا. تو عمر گنہگار نہیں ہوئے، نصوص نہیں تھی، نصوص کو نہیں جانتے تھے. اسی طریقے سے بہت سے مقام ہیں جہاں پر صحابہ کرام سے غلط قسم کے فتاوے سرزد ہوئے ہیں، بعد میں صحابہ نے رجوع کر لیا. جیسے عبداللہ ابن مسعود کہتے تھے کہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، یہ قرآن کی آیت نہیں. شاہ ولی اللہ نے الانصاف فی بیان سبب الاختلاف میں لکھا ہے، یہ کہتے تھے جھاڑ پھونک کے لیے نازل ہوئی ہے، یہ قرآن کی آیت ہی نہیں. بعد میں جب صحابہ کرام نے ان کو دلیل دیا تو مان گئے. یہ صحابہ کرام کا ایمان تھا کہ وہ نصوص کے آنے کے بعد مان جاتے تھے. ان میں اور ہم میں یہی فرق ہے کہ ہم نصوص کے آنے کے بعد تعویل کرتے ہیں اور وہ نصوص کے آنے کے بعد مان جاتے تھے، نڈال ہو جاتے تھے. تو عمار ابن یاسر جنوبی ہو گئے، ناپاک ہو گئے. اللہ کے رسول نے ان کو ایک سفر پہ بھیجا تھا، ناپاک ہو گئے. تو ان کو یہ بات معلوم تھی کہ تیمم جائز ہے. تو انہوں نے کیا کیا، گئے زمین پر لوٹ پوٹ لگائے جیسے گھوڑے لوٹتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ چوپائے گھوڑے جو ہے چاروں پیر اوپر کر کے زمین میں خوب لوٹ پوٹ مچاتے ہیں. تو عمار ابن یاسر اسی طریقے سے گئے، لوٹ پوٹ لگائے. آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا کہ میں ناپاک ہو گیا تھا اور میں نے اس طرح سے تیمم کیا. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں عمار، اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، بس تم اپنے ہاتھ کو زمین پر مارو اور ہتھیلیوں کو جھاڑو، اس کے بعد ایک دفعہ اپنے چہرے پر اس کو پھیر لو، بس تمہارا تیمم ہو گیا. اب عقل میں بات آئے یا نہ آئے، آپ پاک ہو گئے، آپ کی نماز ہو گئی. آپ عقل کا ٹٹو کہاں تک اڑائیں گے؟ اسی لیے عقلانیت پسندوں نے ایک نیا مذہب چالو کر دیا ہے نا. کوئی آدمی اہل قرآن بن کر کے سامنے آ جاتا ہے. لفظ اہل الحدیث قرآن اور حدیث دونوں پر مشتق ہے، اس لیے حدیث کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اللہ نے اپنی کتاب کو بھی حدیث کہا ہے، قرآن کو بھی حدیث کہا ہے. اس لیے جو آدمی قرآن اور حدیث دونوں کی دعوت دے وہ موحد ہوگا، سلفی ہوگا، دیندار ہوگا. جو آدمی خالص قرآن کی دعوت دے تو اس حدیث کی روشنی میں چلے جائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر ایک زمانہ آئے گا کہ ایک آدمی تکیہ لگائے مسند پر بیٹھا ہوگا اور لوگوں کو قرآن کی طرف بلائے گا اور کہے گا کہ جو چیز اس کتاب میں حلال ہے اس کو حلال جانو، جو اس میں حرام ہے اس کو حرام جانو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خبردار الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن دیا ہے اور قرآن کے مثل بھی ایک چیز دی ہے، وہی حدیث ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسئلے کو حل کرتے ہیں. تو اگر کوئی آدمی خالص قرآن سے کوئی فیصلہ کر رہا ہے تو سمجھ لو کہ وہ گمراہی کی طرف جا رہا ہے. خالص قرآن کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے تو سمجھ لو گمراہی کی طرف جا رہا ہے. قرآن اور حدیث کا ربط چولی دامن کا ربط ہے. قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ تم 5 ٹائم نماز پڑھو؟ 5 کی تعین کس نے کی؟ اللہ کے رسول نے کی. قرآن نے صرف یہ کہا ہے کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. اور صلاۃ کا ترجمہ نماز کس نے کیا ہے؟ صلاۃ تو دعا کو کہتے ہیں، لاؤ قائم کرو مانا. یہ گمراہ لوگوں کے ٹولے ہیں جو حدیث میں شک پیدا کرنے کے لیے، قرآنی آیتوں میں شکوک پیدا کرنے کے لیے نئے نئے مباحث کو چھیڑ کر امت کے نوجوانوں کو گمراہ کرتے ہیں. قرآن اور حدیث کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے. کوئی آدمی نہ تو قرآن کو حدیث سے جدا کر سکتا ہے اور نہ حدیث کو قرآن سے جدا کر سکتا ہے، دونوں کا باہمی ربط ہے. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھے اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا ہے اور اس کے مثل ایک چیز دی. اور یہ مثل کیا ہے؟ یہی حکمت بالغہ ہے. بتاؤ قرآن مجید میں ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زانی اور زانیہ دونوں کو 100 کوڑے مارو. مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تخصیص کر دی. قرآن میں کہیں حکم نہیں، قرآن میں مطلق حکم ہے زانی اور زانیہ کو 100 کوڑے مارو. مگر اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ جو شادی شدہ زانی ہوگا اس کو سنسار کیا جائے گا، اور جو شادی شدہ نہیں ہوگا اس کو کوڑے مارے جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. خطبہ جمعہ میں اتنا وقت نہیں ہوتا کہ اس کی تخصیص کی جائے. بس میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نصوص شرعیہ کی موجودگی میں جتنے بھی باطل افکارات ہوں ان سے توبہ کرنا چاہیے. اگر کوئی دلیل سے مزین کرنا چاہتا ہے اپنی زندگی کو تو قرآن اور حدیث دونوں کے مساوی حقوق جو اسلام میں محفوظ ہیں ان کے ذریعے سے اپنے دین کی حفاظت کریں. جہاں قرآن سے کوئی واضح حکم آیا ہے اور حدیث میں اس کا ذکر موجود ہے مان لیجیے. جہاں اللہ کے نبی نے کوئی فیصلہ کیا اور بظاہر دیکھنے میں وہ آیت نہیں موجود ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس کا حق دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود کہا ہے
کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ رسول تمہیں دے اس سے لے لو، اسے لے لو، اور جس چیز سے روکے اس سے باز آ جاؤ۔ ایک دفعہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ علامہ ابن حزم نے المحلہ کے اندر واقعہ نقل کیا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حج کر رہے تھے، خانہ کعبہ کا طواف کرتے کرتے پہنچے رکن یمانی پر، تو انہوں نے سوچا کہ رکن یمانی کا بھی اس طرف سے طواف کر لیں جو خانہ کعبہ کا ایک حصہ الگ سے ہے، یا پورے مسجد حرام کا طواف کر لیں۔ خانہ کعبہ کے ارد گرد جو پوری بلڈنگ ہے اس کو مسجد حرام کہتے ہیں، تو امیر معاویہ نے سوچا کہ پورے مسجد حرام کا طواف کر لیں۔ تو ایک صحابی رسول اس وقت وہاں موجود تھے۔ اب امیر معاویہ حاکم ہیں، شام کے گورنر ہیں، بہت بڑے عہدے دار ہیں، لیکن نصوص نہیں تھی ان کے پاس۔ ایک ادنا درجے کے صحابی جن کے کپڑے میں پیون لگے رہتے تھے جرات اور ہمت کر کے کہتے ہیں کہ امیر المومنین یہ بات صحیح نہیں ہے، آپ نے پوری مسجد حرام کا طواف کیوں کیا؟ کہا کہ اللہ نے خانہ کعبہ کو مقدس بنایا ہے تو اس کی وجہ سے پورے مسجد حرام کو مقدس بنا دیا ہے، تو اس میں کیا حرج ہے؟ تو صحابی رسول نے کہا، ابو ہریرہ کی روایت ہے، کہا کہ امیر المومنین لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارے لیے رسول کی زندگی نمونہ ہے۔ ہم نہیں جانتے عقل میں بات آئے یا نہ آئے، ہمارے رسول نے کعبہ کا طواف کیا ہے، آپ امیر المومنین ہیں، آپ کے لیے جائز نہیں ہو سکتا، آپ کے لیے بھی وہی چیز حجت ہے جو ہمارے رسول کے لیے، بس ہمارے لیے رسول کی زندگی نمونہ ہے، رسول کی زندگی ہمارے لیے قابل حجت ہے، بس ہمارے رسول نے نہیں کیا اس لیے آپ کو اجازت نہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے رجوع کر لیا، بہت بڑے طاقتور حاکم تھے، رجوع کر لیا، ہمارا ضمیر مردہ ہے، ہم اندھے مقلد ہیں، ہم قرآن اور حدیث میں پر عمل نہ کرنے کے لیے ہم تعویلات کے دروازے کھولتے ہیں، ہم ڈھٹائی سے اس پر عمل نہیں کرتے، اب جب ڈھٹائی سے عمل کر لیں گے تو وہی بات ہوگی جو شاہ عبدالعزیز کے ساتھ ہوئی تھی، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ جب شاہ عبدالعزیز نے اس آیت کا ترجمہ کیا، جب ہندوستان میں ایسی مصیبت تھی کہ کوئی آدمی قرآن کا ترجمہ جب لکھ دے تو اس کی آنکھ پھوڑ دی جاتی، سب سے پہلا ترجمہ جب یہاں کیا گیا ہندوستان میں، عہد مغلیہ کا زمانہ تھا، تو شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف ہو گئے، پورا دہلی ان کی آنکھ پھوڑ دی گئی، ان کی آنکھ پھوڑ دی گئی، نابینا بنا دیے گئے۔ اور جو آدمی اس زمانے میں ہدایہ پڑھاتا تھا اس کے چھت پہ جھنڈا گاڑا جاتا تھا کہ بہت بڑی کتاب پڑھاتا ہے، اور جو آدمی قرآن و حدیث پڑھاتا تھا اس پر ملامت کی جاتی تھی۔ شاہ ولی اللہ نے جرات کی ہندوستان میں علم حدیث اور علم قرآن پڑھانے کی اور کتابیں لکھی، ایسی کتابیں معرکۃ الآراء لکھی کہ اس زمانے سے تدریس حدیث کے رواج شروع ہو گیا ہندوستان میں، اور تمام باطل فرقوں کی تکذیب ہونی شروع ہوئی، سب کی پول پٹیاں کھلنے لگیں۔ ورنہ صاحب مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب روداد مناظر برجردیہ میں ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ لوگ آئے، تو مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ چاندنی چوک سے گزر رہے تھے، چاندنی چوک دہلی کا علاقہ ہے چاندنی چوک۔ مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ واقعہ وقت بھی بہت زیادہ ہو جا رہا ہے، معذرت چاہتا ہوں، اس واقعے کو نہیں چھوڑوں گا، جو لوگ سننا چاہیں گے نماز جمعہ کے بعد سن لیں گے۔ بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ کتاب و سنت کی ترویج اور اس کی نشر و اشاعت اتنی اہم ہے کہ اس کے لیے جرات کی ضرورت ہے۔ جو لوگ جرات کرتے ہیں ایک دفعہ وہ تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں لیکن وہ کارواں چل پڑتا ہے، قافلہ چل پڑتا ہے، اور جو قرآن اور سنت کی نشر و اشاعت میں مداہنت کرتے ہیں چند پیسوں کی لالچ میں، چند مکانوں کی لالچ میں، چند سواریوں کی لالچ میں، یا ٹھاٹ باٹ کی لالچ میں، یا پیری مریدی کی لالچ میں، وہی لوگ چگا پہن کر کے دنیا گزار لیتے ہیں اچھی، لیکن آخرت ولدار الآخرت خیر، آخرت کی بھلائی سے وہ دور ہو جاتے ہیں۔ اس لیے دین حق کی نشر و اشاعت جرات کا کام ہے، دلیری کا کام ہے، سب سے بڑے مجاہد کا کام ہے حق کی اشاعت کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بوڑھوں کو، ہمارے مردوں کو، ہماری عورتوں کو، ہماری ماؤں بہنوں کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم کتاب و سنت کے منہج کو سمجھیں اور اس کی نشر و اشاعت کے جو اسباب ممکن ہو سکتے ہیں اس کو ہم مہیا کریں، اس کی نشر و اشاعت اور اس کی تشہیر کے لیے اپنا جانی مالی قربانی جذبہ عطا کریں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔
الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون فاذکرونی یذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون ولذکر اللہ تعالی اکبر واللہ یعلم ما تصنعون.